تین نشانیاں ایسی ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی نظر سے گر چکے ہیں۔ کبھی آپ نے تنہائی میں سوچ کے سوچا ہے کہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے بھی یا نہیں ہے؟ میرا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، بولنا، کیا یہ سب اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا میں صرف اپنی مرضی کا بندہ بن چکا ہوں؟ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی نہ کوئی ورتھ، وقت، ویلیو ہو، اللہ اسے چاہتا ہو، اس سے راضی ہو۔ مگر ہم کیا واقعی ہی اللہ کی نگاہ رحمت سے دور ہو چکے ہیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا کوئی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں یہ احساس دلا سکیں کہ ہم گمراہ چکے؟ جی ہاں، اللہ کے نیک بندوں، اولیاء جو ہے نا، ان کا اس پر تین بڑی واضح نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی، نفس کا غلام ہونا۔ جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے بجائے صرف اپنی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے تو ایک خطرناک ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ جو دل میں آئے وہی کر بیٹھے، جو جی چاہے کھا لے، جو نفس کہے وہی پہنے، جس چیز میں مزہ آئے بس وہی کرے، یہ نہ سوچے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز یا ناجائز، اللہ خوش ہے ناراض، نماز کی آواز آئے، اذان گونجے لیکن وہی کہے ابھی نیند آ رہی ہے، یا سیریل بہت مزے کا چل رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے بندے کی بجائے اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلا قدم ہے جہاں وہ اللہ کی نظر کرم سے گرنے لگتا ہے۔ یہ روحانی موت کی ابتدائی علامت۔ دوسری نشانی، تقدیر سے لڑنا۔ زندگی میں ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، تدابیر اختیار کرتے ہیں، پھر بھی کبھی نتیجہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں آتا۔ اگر اس موقع پر انسان اللہ سے شکوہ کرنے لگ جائے، ناراض ہو جائے، دل میں یہ سوال اٹھے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کر رہا۔ جو بندہ تقدیر سے الجھنے لگتا ہے، فائٹ کرنے لگتا ہے، وہ دراصل اللہ سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اسی کو صبر کہتے ہیں، اور یہی اصل ایمان ہے۔ تیسری نشانی، اللہ کے حکم سے غفلت۔ کسی کو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، حلال، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور پھر بھی وہ صرف عمل نہ کرے بلکہ احساس ندامت بھی پیدا نہ ہو، تو سمجھو وہ اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کے باوجود اس کے دل میں یہ تڑپ باقی ہو، کاش میں نیک بن جاؤں، کاش مجھے ہدایت مل جائے، تو سمجھو وہ ابھی اللہ کی نگاہ سے نہیں گرا۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، دل سے نادم ہے، دل میں سوز ہے، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، کیونکہ اللہ صرف عمل کو نہیں، دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان تین نشانیوں کا جائزہ لیں، ان میں سے کوئی علامت اپنی زندگی میں پائیں، تو یہ وقت ہے کہ رک جائیں، سوچیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ جو رب دلوں کے حال جانتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف بھی کرتا ہے اور قریب بھی کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے نفس کا غلبہ، تقدیر پر اعتراض یا اللہ کے حکم سے غفلت نظر آئے، تو فوراً توبہ کریں، سجدے میں گر جائیں اور رب سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر کرم سے محروم نہ کر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ دوستو، یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔